الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دنیا میں جتنی قومیں آئیں، جتنی تہذیبیں آئیں، سب نے اپنے اپنے دور میں عروج بھی پایا اور پھر زوال کا شکار بھی ہوئی۔ آج بھی فرد سے لے کے معاشرے تک، ایک شخص سے لے کے قوم تک ہم خود دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کبھی زندگی میں عروج ہوتا ہے، کبھی زوال آ جاتا ہے۔
صحت کو دیکھ لیجیے، کبھی عروج پر ہوتی ہے اور کبھی وہ صحت زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ مال کو دیکھ لیجیے، استعداد کو دیکھ لیجیے، لوگوں کے فیصلے اور جرگے کرنے والا ذہین ترین شاطر ترین انسان، اس پر زندگی کا ایسا دور آتا ہے کہ اسے اپنی کہی ہوئی بات یاد نہیں رہتی کہ یہ بات میں نے کہی۔ یہ عقل کا زوال ہے، صلاحیتوں کا زوال ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ایک دعا کا ذکر ملتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ جو نعمت آپ نے آج عطا کی ہوئی ہے، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ بولنے کی طاقت ہو، سننے کی ہو، سمجھنے کی ہو، مالی ہو، جانی ہو، عقلی ہو، چھپی ہوئی ہو، ظاہر ہو، آسمان سے لے کر زمین کے نیچے تک جتنی خیر اور نعمتیں اور برکتیں آج ہمیں میسر ہیں، اللہ ان میں ترقی اور اضافہ فرما، ان کے تنزل سے، ان کے زوال سے، ان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم بھی ایک امت ہیں اور سب سے آخر آنے والی امت ہے، اور سب سے اشرف اور سب سے افضل اور بہتر امت ہے۔ تو جو قدرت اور فطرت کا قانون ہے کہ عروج کے ساتھ زوال بھی ہے، بلندی کے ساتھ پستی بھی ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا فطرت اور قدرت کا یہ قانون ہمارے اوپر بھی منطبق ہوتا ہے یا نہیں، ہماری زندگی میں بھی عروج اور زوال آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور میں یہاں پر خاص طور پہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عروج اور زوال اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ امت عروج کیسے پاتی ہے، کیسے پائے گی، اور اس امت کے زوال کا سبب کیا تھا اور کیا ہے اور قیامت تک کیا رہے گا۔ بس اس کو ایک بات کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے اللہ کی نظر میں ہمارے عروج اور زوال کا سبب ایک ہی چیز ہے، ہماری ترقی اور پسماندگی کا سبب، بنیاد، ذریعہ ایک چیز ہے، تو نہیں، اور وہ ہے جس نے عزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ کے صحابہ کو دی اور اسلاف امت کو دی۔ 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرے، پیدائش سے لے کے 40 سال تک کے عرصے میں آپ محمد بن عبداللہ تھے۔ کوئی ایک شخص کوئی ایک کتاب کے کونے کھانچے سے ڈھونڈ کے لے آئے
کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو رسول اللہ کہا جاتا ہو. محمد بن عبداللہ یہ آپ کا تعارف تھا. مگر حرا کی تنہائیوں میں جب اقرأ بسم ربک الذی خلق ابتدائی 5 آیات اتریں، اس کے بعد محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کا سفر شروع ہو گیا. اللہ کے علم میں تو آپ رسول تھے، اللہ کے علم میں کہ آپ کو رسالت دی جانی ہے، آپ امام الانبیاء بنیں گے، آپ اشرف الرسل بنیں گے، آپ اکمل الرسل بنیں گے. مگر دنیا میں مخلوقات کے سامنے رسول اللہ کا ٹائٹل اور لقب اقرأ بسم ربک کی آیات کے بعد سے ہوا. دوست تو بچپن سے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے تھے، بچپن سے ان کا ساتھ تھا، مگر رضی اللہ عنہ کا لقب اس کا سبب وہی تھا جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا، اسی نے ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا، اور اسی سے تعلق نے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا. 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کے ساتھ کل کو وہ عبد الرحمن بن صخر تھا، آج وہ عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. کل تک وہ مصعب بن عمیر، سیدھا سادہ مصعب بن عمیر تھا، آج وہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا. کل تک وہ خدیجہ تھیں اور ان کا تعارف تھا کہ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ ہیں، آج ان کا تعارف صرف خدیجہ بنت خویلد نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ام المومنین ہے. یہی حال حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین کا ہوا، ان کے بعد تبع تابعین کا ہوا، اور یہ جو 1450 سال کا سفر ہے، اس میں جن لوگوں کو عروج ملا اللہ کی نظر میں، اور جو لوگ زوال اور پستی کا شکار ہوئے، آپ جائیں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت 26 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے سامنے رکھ کے اس پہ غور کریں. یضل بہ کثیرا، سوال ہوا تھا، اور سوال بھی استہزاء حقارت کے طور پہ ہوا تھا، اور مذاق اڑانے کی صورت میں ہوا تھا کہ اس کتاب کو تم مسلمان اللہ کی کتاب سمجھتے ہو، تم کہتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے سینے اقدس پر، ان کے قلب اطہر پر جو کلام اترتا ہے اور وہ جو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، تم اسے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب سمجھتے ہو. اللہ عظیم ذات ہے، بڑی ذات ہے، جلیل القدر ہے، جل جلالہ ہے، اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں. یہ کتاب اس کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کتاب کے اندر مچھر کا ذکر ہو رہا ہے، جس کتاب کے اندر مکڑی کا ذکر ہو رہا ہے، جس کتاب کے اندر چیونٹی کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ ذکر نہیں، سورت کا نام سورت العنکبوت، مکڑی والی سورت کا نام سورت النمل، ایک چیونٹی والی سورت، کہیں سورت الفیل، جانوروں کے نام، ان کا تذکرہ، حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کے نام، مچھر کا ذکر جس کلام میں ہو وہ بھی کوئی کلام ہے.
سمجھ رہے ہیں نا؟ معترض انسان، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اعتراض کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی باتوں پہ اعتراض کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. نہیں، آپ اندھے ہو. اب اس کا جواب اور تفصیل سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو. کہنے پہ تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک شخص نے کہہ دیا تھا اللہ نہیں ہے، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ. اس پہ کتنا وقت لگا؟ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، میں اسے نہیں مانتا، اس کا وجود نہیں ہے، تم اسے ثابت کر کے دکھاؤ. اس پہ کتنا ٹائم لگے اس سوال پر؟ خدا نہیں ہے، ثابت کرو. 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. مگر کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت بڑا اعتراض کر دیا اس نے اور یہ اس کی عقل مندی کی دلالت؟ کائنات کا احمق ترین انسان ہے. خدا کو دیکھ کر جاننا اس کو سامنے دیکھ کر جس نے مطالبہ کیا راکھ بن گیا. ارنا اللہ جہرہ، ہمیں اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ. تمہارا اللہ ہے تو لاؤ نا، ہم بھی دیکھیں. اعتراض کرنا بڑی بات نہیں ہے. اعتراض کرنے والوں نے اللہ کے وجود پر بھی اعتراض کیا ہے. ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. بات ضمناً آ گئی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ معترضین نے اعتراض کیا یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے، کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے. جواب ایک جملے میں دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ان چیزوں کا ذکر بہت سارے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ کھڑا کر دیتا ہے اور انہی چیزوں کا انکار بہت سارے لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے. چیز ایک ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے. آنکھیں کھول کے دیکھنے والا، اس کے پیچھے چلنے والا ہدایت کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے. اور جو دور ہے ضلالت کے اندھیروں میں ہے. جتنا قرآن سے دور ہے اتنا اندھیرے میں ہے. مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یہ بات ہمیں بھی ذرا سمجھنی چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو مانتے ہیں. بات صرف ماننے کی نہیں، ہم جانتے کتنا ہے. ہمارے لیے اسلام کی تو بنیاد اور دستوری کتاب اور منشور اور ہمارا پورا پیغام جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتارا تھا، وہ تو پورا دستور حیات، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ یہ قرآن ہے. جسے اس کا پتہ ہی نہیں، صرف چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، سر آنکھوں پہ رکھ رہا ہے، میت کی چارپائی کے ساتھ لے جا رہا ہے، بچی کو شادی کے موقع پر رخصت کرتے ہوئے سر کے اوپر رکھ رہا ہے. اور اگر معاملات میں کوئی جھگڑا پیش آ جائے تو قرآن لے آتا ہے بیچ میں قسم اٹھانے کے لیے. او اللہ کی قسم، ان میں سے کسی ایک بات کے لیے بھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا. یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا. کتنے اندھے ہو چکے ہم کہ میت کے ساتھ صاحب قرآن لے جا رہے ہیں. بھئی یہ کیوں لے جا رہے ہو؟ اس کو لے جاؤ، قرآن مجید کا ایک احترام ہے، قرآن مجید کی ایک جگہ ہے جو وہاں قرآن پڑھا جائے، وہاں قرآن رکھا جائے. یہ جگہ نہیں ہے. مگر یہ ظلم کرنے والے ہم خود تھے.
قرآن کے ساتھ یہ ظلم اس مولوی نے کیا جس کی سرپرستی اور نگاہوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے اور وہ خوش ہے۔ میت کی چارپائی کے ساتھ قرآن کا کیا کام ہوا؟ ہوائی بات نہیں کہوں گا، اور یہ دلیل آپ کے سامنے عرض بھی کر رہا ہوں، اور اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں موقع آئے اور ہمت کر کے کسی سے پوچھ بھی لیجئے کہ میں اور آپ تو یہ قرآن مجید میت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ اس کی بخشش کرے گا، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ مرے یا نہیں مرے؟ فوتگیاں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کس کے ساتھ اس کی چارپائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی قرآن لے کر گیا ہو؟ دنیا میں کوئی فرد بشر یہ ثابت نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ بھی عرض کر رہا ہوں نہیں اس لیے کر سکتا کہ قرآن مجید اس شکل میں پورا لکھا ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن سینوں میں تھا، یاد تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو جب کتابی شکل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، حضور کے زمانے میں یوں شکل میں نہیں تھا، مصحف کی صورت میں نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کی صورت میں کے دور حکومت میں خلافت میں نہیں تھا، حضرت عمر کے دور خلافت میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی جنگ آرمینیا میں اور اس سے پہلے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں کہ یوں تو لوگ شہید ہوں گے، سینے سے قرآن مجید یاد کرنے والے کم رہ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہیں قرآن مجید کے حافظ نہ رہیں اور قرآن کی حفاظت کی ظاہری شکل مسدود نظر آ رہی ہے، وہ سبب بنا کہ اب لکھا جائے۔ 7 نسخے لکھ کر اسلامی شہروں کی طرف بھیجے گئے۔ اس سے پہلے جب حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں تو کون لے کر گیا؟ مگر ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں اتنی بنیادی بات کا علم نہیں ہے اور مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اس پر کہ جی ہم تو قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں صاحب؟ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ 20 طالب علم بھیج دیجئے، قرآن مجید پڑھیں، وہ ہم آپ کو کھانا کھلا دیں گے۔ آپ نے کتنا پڑھا؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے، پوتوں کے دادا بن گئے، نواسوں کے نانا بن گئے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ہے مطمئن کہ جی بس ہم تو محبت کر رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں زندگی کے دستور کا، اس شخص کی طرح جس کے پاس بادشاہ کی طرف سے خزانے کا لیٹر آ گیا جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے دربار کے خزانے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہیں جتنے جواہرات چاہیے، جتنے ہیرے چاہیے، جتنا سونا چاہیے، جتنی کرنسی چاہیے، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ رات کو آؤ لے جاؤ، دن کو آؤ لے جاؤ، سواریاں لاؤ لے جاؤ، پیدل آؤ لے جاؤ، سب کو ساتھ لے کر آؤ، اپنی اولاد کو ساتھ لے جاؤ، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، موت تک جتنا جمع کر سکتے ہو، میرے خزانے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ بادشاہ کی طرف سے لیٹر آیا، اس پر یہ لکھا ہوا ہے، اس کی سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے، مگر صاحب کو پڑھنا نہیں آتا، چوم رہا ہے، خوش ہے، میرے پاس بادشاہ نے خط مجھے بھیجا، اس میں لکھا ہوا کیا ہے پتہ نہیں، زندگی گزر گئی، اس کی موت آ گئی، ملک الموت نے آ کے روح نکال دی، خط گھر ہی کے اندر پڑا رہا، فقر کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، بھوک سے مرا، بچے بھی ایڑیاں رگڑتے رہے، ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملتا رہا، اس لیے کہ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تمہارے لیے تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، اعلان تمہارے ہاتھ میں موجود ہے،
مگر جسے پڑھنا نہیں آئے گا، نہیں آتا، کسی سے پڑھوا لے، اس کو کہے مجھے یہ پڑھ کے مجھے بتاؤ اس میں ہے کیا، مجھے تو پتہ چلے نا، اس کا بھی نہیں علم۔ قرآن نے اعلان کر کے کہا تھا سورہ بقرہ کی آیت 26 میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اعتراض کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید کی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، خواہ وہ کیڑے مکوڑوں کی ہوں، وہ جانوروں کی ہوں، اس میں اونٹ کا ذکر ہو، اس میں ہاتھی کا ذکر ہو، اس میں چیونٹی کا ذکر ہو، اس میں مکڑی کا ذکر ہو، اس میں مچھر کا ذکر ہو، جس چیز کا ذکر ہوگا اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پیغام ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جس نے ہدایت کے لیے آنکھ کھولی ہدایت کے راستے پہ چل پڑا، نہیں یضل بہ کثیرا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آیت پہ اگر آپ غور کریں گے، ہدایت کا ذکر بعد میں ہے، گمراہی کا ذکر پہلے ہے۔ کہ اللہ نے یہ قرآن اتارا، اس کی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اتاری، کیوں؟ یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا ذکر بعد میں ہے، گمراہی کا ذکر پہلے ہے، اس لیے کہ اصول یہ ہے نقصان دہ چیز پہلے بتا دی جائے تاکہ یہ نقصان سے بچ سکیں، پھر ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ کیسے کھولیں گے؟ مسجد نبوی ہے، ابو سفیان مکہ کا رئیس ہے، ابو جہل کے بعد، عتبہ اور شیبہ کے مر جانے کے بعد سب نے اسے اپنا سردار بنا لیا، تسلیم کر لیا۔ وہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، امن کی بھیک، ابھی مسلمان نہیں۔ مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، آپ نے ان کو انگلی سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانے لگے۔ اس کونے میں ایک جگہ پر حضرت عمار بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال، سلمان فارسی، حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین حضرات بیٹھے ہیں۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رئیس مکہ کو انگلی سے پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں لا رہے ہیں۔ حضرت بلال کی نظر پڑی، حضرت نے فرمایا آج بھی کوئی ایسا جری انسان نہیں ہے جس کی تلوار سے اس پیغمبر خدا کے دشمن کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ مظلوم آدمی کہہ سکتا ہے۔ حضرت بلال نے جو مظالم سہے ہیں مکہ کے اندر، وہ ایک تاریخ ہے۔ بغیر جرم کے جو ظلم کی چکیوں میں پسا ہو، اس کے سامنے جب دشمن آ جائے اور طاقتور دشمن آ جائے اور بے بس ہو کر آج امن کی بھیک مانگنے کے لیے آئے تو فطرتی طور پر انسان کو غصہ آتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جس کی تلوار سے اس کا سر قلم ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت نے فرمایا چپ کر کے بیٹھو، خاموش ہو کے یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت بلال بیٹھ گئے، بڑے آدمی ہیں، امیر ہیں، چپ کر کے بیٹھے۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ رہے ہیں، اپنے بات نہیں سنی کہ ان کے بیچ میں بات ہوئی کیا، مگر اشارات سے سمجھ گئے کوئی بات اچھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر تم نے کیا کہا؟
فرمایا حضرت ابو سفیان کو لے کر آپ کے پاس آ رہا تھا، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کوئی اس کو سر قلم کر دے، قتل کر دے۔ میں نے کہا چپ کر کے بیٹھو، اتنی بات کہی، چپ کر کے بیٹھو، مگر کہنے کے انداز میں سختی تھی، کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو انبیاء کرام کے بعد دھرتی پر سب سے افضل البشر ہیں۔ حضرت بلال سے ان کا مقام بلند تھا، سلمان و صہیب سے مقام ان کا بلند تھا، ان کو ڈانٹنے کی شریعت نے اجازت دی ہوئی تھی، مگر حضرت کے اس لہجے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا جو صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا یہ ہے ابو بکر کہ آپ نے ان کو ناراض کر دیا ہے، آپ نے ان کو ناراض کر دیا ہے، واللہ لئن اغضبتہم فقد اغضبت رب العرش، اللہ کی قسم اگر آپ نے ان فقراء صحابہ کو، ان جانثار صحابہ کو، ان شاگرد صحابہ کو جو دین کے محافظ ہیں، جو دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے انہیں ناراض کیا تو یہ ناراضگی ان کی حد تک نہیں ہوگی، آپ نے عرش کے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معافی مانگی، بلال مجھے معاف کر دو۔ عزت یہ ہے، ہدایت کا سفر یوں ہوتا ہے، فرد کی بلندی کا راز یہ ہے، قوموں کے عروج کا راز یہ ہے۔ آج مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 15-16 سال کا نوجوان، سب سے قیمتی لباس پہننے والا، جس کے جوتے اور جس کا لباس عام نہیں، یمن سے خاص طور پہ بنوا کے سلوا کے لایا جاتا تھا، اور وہ اس لباس کو پہنتا، خوبصورت جوانی، خوبصورت شکل، وہ جب مکہ کی گلی سے گزرتا تھا لوگوں کی نظریں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں کہ آج عمیر کا بیٹا گزر رہا ہے۔ ماں خناس بنت مالک اپنے بیٹے کو اتنی محبت دی، اتنا لاڈ اور پیار دیا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت مصعب جب ہجرت کے وقت پیدل چلے ہیں، جوتے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ گئے اور خون نکلا تھوڑا سا چلنے کے بعد۔ نرم اور نازک بدن، ریشم کی طرح، ریشم کا لباس پہننے والا، اور آج بھی تاریخ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبے ہوا کرتے تھے، ان میں ایک جبہ شامی تھا، ایک جبہ یمن کا تھا، خاص طور پہ یہاں لباس بنتا تھا حمیر کی، یمن کے قبیلے حمیر کی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا کرتے تھے، استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے یمن کا لباس پہنا، خاص لباس آرڈر پر تیار کیا جاتا مصعب بن عمیر کے لیے، مگر آج کیا ہوا؟ مصعب بن عمیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کلمہ کیسے پڑھا؟ کلمہ کیسے پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دار ارقم میں قرآن کی چند آیتیں سنی۔ کاش ہمیں بھی وہ دل نصیب ہو جائے جو ایک دشمن کو ملا، روشن ہوا تو روشن ہوتا چلا گیا، کفر اور شرک کے اندھیروں سے بھرا ہوا سیاہ دل میرے پیغمبر کی زبان سے چند آیتیں سننے کے بعد ایسے روشن ہوا، فرمایا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ 15-16 سال کی عمر ہے، مسلمان ہو گئے۔ ایمان چھپائے رکھنا، ظاہر نہیں کرنا، چھپائے رکھا، مگر صاحب سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمت اللہ تعالی نے ان کے ذکر میں لکھا ہے، تذکرے میں لکھا ہے، نظر پڑ گئی عثمان بن طلحہ کی، نماز پڑھ رہے تھے، عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، ان کی نگاہ پڑی، جا کے ماں کو شکایت کر دی کہ آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا بھی لگتا ہے دین کا باغی بن گیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ ماں نے رسیوں سے باندھا، ان رسیوں کے نشان جسم کے اوپر پڑ گئے
کیونکہ جہاں ہمیشہ ریشم کا لباس پہنا جاتا ہو، کسی نے کام نہ کیا ہو، مجھے اس کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آئی کہ ہم نے کبھی مشقت والا کام نہیں کیا، ہاتھوں سے کوئی مشقت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے مختصر المعانی ہمارے 5ویں درجے میں بلاغت کی کتاب ہے، اس کا صفحہ پلٹتے ہوئے صفحے کی نوک سے میری انگلی کٹ گئی۔ حضرت مصعب کا کیا حال ہوگا؟ ناک کے ذریعے سے دھواں دیا گیا اور چمڑے میں لپیٹ کر کھجور کی پوری شاخیں اور اس کے تنے کو آگ لگا کر اس کے کونے میں یوں رکھ دیا، مستقل ناک میں دھواں جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے۔ تب بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی تھی حضرت مصعب پر، بے اختیار آپ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسوں کی قطرے گرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے تمہیں کیا پتا ہے ایمان کی قیمت کا؟ مصعب سے پوچھو، مجھے اس کے وہ دن یاد ہیں جب اس جیسا قیمتی لباس کسی کے پاس مکہ میں نہیں ہوتا تھا، اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو راستوں میں اس کے جانے کا پتہ بتا دیا کرتی تھی۔ آج اس کا نرم اور نازک جسم میرے دین کی وجہ سے اور میرے توحید کی وجہ سے آج اس اذیت کا شکار ہوا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مصعب بن عمیر کو دنیا نے مجرم بنایا اور انہیں باندھا، مگر یہ مجرم چوری کے الزام میں نہیں، ڈکیتی اور قتل کے الزام میں نہیں، غصب کے الزام میں نہیں، یہ مجرم تھے تو توحید کے مجرم تھے، یہ مجرم تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا پر مجرم بنا دیے گئے۔ طویل ان کا قصہ ہے، ایک ایک لفظ اور ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ مسلمان نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر اسلام نے عزت دی، قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر قربانیوں کے نتیجے میں اسلام چوراہے پہ لا کے کھڑا نہیں کر دیتا، دین بے سہارا کر کے نہیں چھوڑتا، وہ دنیا میں بھی اس کی عزت دکھا کے چھوڑتا ہے۔ مصعب نے قربانی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا معلم، داعی، مبلغ، استاد بنا کے اور سفیر اسلام بنا کے بھیجا۔ آج ان کا تذکرہ ہماری کتب میں جب مصعب بن عمیر کا نام سامنے آئے تو کہا جاتا ہے سفیر اسلام۔ کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے تو اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ اسلام کے سفیر ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں۔ اور کیسی نمائندگی کی؟ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام تھا، بنو ظفر کے لوگوں کے چشمے کے پاس بیٹھے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ سعد بن معاذ بنی عبد الاشہل کے سردار، انہوں نے جا کے اسید بن حضیر سے کہا، اسید مجھے اسعد بن زرارہ کا خیال ہے، اس وجہ سے میں اس نوجوان کو کچھ نہیں کہہ رہا، جاؤ اس نوجوان کو یہاں سے نکالو، مدینہ سے باہر نکالو، یہ ہمارے ضعیف اور کمزور لوگوں کے ایمان کو بگاڑ رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی قسم اندھی ہے، اندھی، دین کی روشنی جس کے پاس نہ ہو وہ محلات کی روشنی میں اندھا ہوتا ہے، اسے حقیقت کا ادراک اور علم نہیں ہوتا۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں اسید جاؤ اس نوجوان مصعب کو انگلی سے پکڑ کے مدینہ سے باہر نکالو۔ اسید نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کے سیدھا جا کے ان کے سامنے زمین میں یوں گاڑا اور کہا نوجوان حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، ہاتھ اٹھاتے مجھے اچھا نہیں لگتا، تم ہمارا مدینہ خالی کر دو۔ حضرت کیوں؟ تم یہاں کے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا ایمان بگاڑ رہے ہو، ایمان ہے کہاں؟ انہیں باپ اور دادا کے دین سے دور کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ داعی اور معلم کی پیشانی پہ بل نہیں آیا کرتے، تانے سنے، برا بلا سنا،
مگر پیشانی پہ بجائے بل آنے کی مسکراہٹ آئی اور فرمایا اگر میں کچھ بات آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ سن لیجئے، پسند آئے لے لینا، نہیں تو جیسے آپ فرمائیں گے میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ یہ اچھی بات ہے۔ اسید بن حضیر سن رہے ہیں۔ آئے کس لیے تھے؟ روکنے کے لیے۔ حضرت نے سورہ زخرف کی ابتدائی آیات پڑھی، آیت کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اسید کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ تلاوت بند ہوئی، فرمایا مزید کچھ پڑھو، اور پڑھا اور پڑھو۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہاری دعوت یہ ہے تو اس جیسی سچی دعوت آج تک زندگی میں نے نہیں سنی، اس جیسا سچا اور ہدایت کا پیغام زمین پر اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا اٹھیے غسل کیجئے، کلمہ شہادت پڑھیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے 2 رکعت، طریقہ سکھاتے گئے، نماز پڑھی۔ اسید بن حضیر یہاں سے پلٹ کر سعد بن معاذ کی طرف جب گئے، سعد کہہ رہے ہیں مجھے تو اسید کا چہرہ کچھ عجیب لگ رہا ہے، جیسے گیا تھا آتے وقت نظارہ اور کیفیت کچھ اور ہے۔ پاس پہنچے، فرمایا اسید نے، سعد بن معاذ آپ رئیس ہیں، بنی عبد الاشہل کے سردار ہیں، مگر اس نوجوان نے جو بات میرے سامنے پیش کی ہے میں تو اس کا اسیر ہو کے رہ گیا ہوں، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ لایا گیا مصعب کو، حضرت نے وہی آیتیں پڑھی۔ حضرت سعد بن معاذ بھی بے ساختہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر یہ حضرت مصعب بن عمیر عزت کا یہ سفر طے کرتے گئے، احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ آئے، پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ ایمان والے جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا اسے سچ کر کے دکھا دیا، کچھ اپنی قربانی دے کر چلے گئے، کچھ آج منتظر بیٹھے ہیں قربانی کے، اور ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تشدد، سختیاں، بائیکاٹ، ظلم، ستم ان کے راستے کو نہ روک سکا، اور وہ آج مسافر بن کے اپنے اللہ کے حضور جا چکا ہے، اور فرمایا اللہ میں آپ کے اس بندے مصعب بن عمیر سے راضی ہوں، اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ مگر منظر کیا ہے؟ آج ان کے لیے کفن کا انتظام کیجئے، پاس جو لباس تھا وہ بھی تو آدھا تھا، جو چادر لائی گئی اس چادر کو جب سر کے اوپر ڈالا تو پاؤں ننگے رکھے، پاؤں کی طرف ڈالیں تو سر، آپ علیہ السلام نے فرمایا سر کا طرف چھپا دو، پاؤں کے اوپر ازخر کی گھاس ڈال دو، گھاس سے چھپایا گیا۔ لاؤ نہ آج تک آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا میت دیکھا ہے؟ بزرگ سفید ریش 60-70 سال کے موجود ہیں، کبھی آپ کی زندگی میں ایسی میت آپ نے اٹھائی ہو جس کے پاس کفن کا انتظام نہ ہو؟ آسودہ حال زندگی ہے۔ مگر وہاں کیا تھا؟ جہاں روز لباس پہننے کے لیے یمن سے آتا تھا، آج دین کے لیے قربانی ایسے دی کہ کفن تک میسر نہیں ہے۔ مگر وفا کرنے والوں نے اس انداز سے وفا کی، وفا کرنے والی ماں نے اپنے بچوں کو جو دودھ پلایا تھا، 17 سال کے بعد قرآن حدیث فقہ پڑھنے کے بعد 17 سال کے بعد دروازے پہ دستک دینے والا بیٹا کہتا ہے اماں دروازہ کھول دیجئے نا، 17 سال گزر گئے ہیں آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں علم حاصل کر کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں کی آواز آئی کہ میرا بیٹا واپس نہیں آ سکتا، 17 سال پہلے اسے میں نے محمد الرسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، وقف چیز واپس نہیں لی جاتی۔
جاؤ اگر میرے بیٹے ہو جہاں اب تک رہے ہو رہو، میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں، مجھ سے میرا رب پوچھے کہ تم نے کیا کیا میرے دین کے لیے، تو میں کہوں اللہ خاوند آپ نے لے لیا جوانی میں، ایک معصوم بیٹا دیا تھا، اس کو دودھ پلایا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، مکتب میں بٹھایا، اس نے ناظرہ پڑھا، حفظ کیا اور اسے آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اور میں نے اس کو بھیجتے وقت کہا تھا جاؤ بیٹا دین سیکھتے رہنا، اسی حال میں موت آ جائے، اور اس سے میں نے 17 سال کے بعد بھی ملاقات نہیں کی تھی، اس پر ایک نظر نہیں ڈالی، اس لیے کہ آج اس کو میں میدان حشر میں عرش کے سائے کے نیچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس انداز سے دین کی محنت ہوتی ہے۔ آج بھی امت میں وہ گنے چنے لوگ موجود ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ پرسوں کی بات ہے، سکندر پور کے 2 لوگ میرے پاس آئے رات کو 9:30 بجے، شاید ان میں سے ایک ساتھی موجود بھی ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے تھے، مسئلہ پیش تھا ان کو، یہاں سے سبق کی آواز جا رہی تھی، مجھ سے کہتے ہیں ابھی بھی سبق ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھئی 10 بجے تک رات کو تو یہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، آج کل تو امتحانات کے دن قریب ہیں، رات کو بعض کے 12-1 بھی بج جاتے ہیں، دیر تک پڑھتے ہیں، 10 بجے تک تو معمول ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، داڑھی اس کی نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میری داڑھی 53-54 سال ہو گئے، مجھے یہ نہیں پتا، میرے علم میں نہیں، یہ تو معلوم ہے کہ مدرسے ہیں وہاں پڑھا جا رہا ہے، دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، مگر اس انداز سے کہ ابھی اس وقت میں نے کہا یہ کیا ہے، 6:30 بجے سردیوں میں فجر کی نماز ہوتی ہے، 4:30 بجے طالب علم حفظ کے معصوم بچے اٹھ جاتے ہیں۔ دین بھی محفوظ ہے ان سینوں کی وجہ سے، اور میں یہ کہتا ہوں دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اسلام بلند تھا، وہ اپنی بلندی میں، اپنی بقا میں، اپنی حفاظت میں، اپنی باقی رہنے میں ہمارے وجود کا محتاج نہیں۔ میرا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ میں تو اتنا کمزور انسان ہوں، آج اگر زبان بند ہو جائے، ہاتھ بند ہو جائے، صلاحیتیں ساری ناکار، آج اگر موت کا فیصلہ ہو جائے، قبر کی مٹی میں رکھ دیا جائے گا، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے جو اپنی ایک سانس کے لینے اور نکالنے کا، اپنے ایک لقمے کا مالک نہ ہو، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں دین کو باقی رکھنے کا اور اس کے وجود کا سبب ہوں۔ آپ نے ایک مسئلہ سن رکھا ہوگا، شریعت میں ایک جگہ جب مسجد کے لیے دے دی جائے، اگر وہاں مسجد کی ضرورت نہ رہے یا خدا نہ خواستہ کافروں کی حکومت آ جائے اور وہ اس جگہ کو ختم کر دیں، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ وہ مسجد ہی رہتی ہے، اس کا تشخص کوئی آرڈیننس، کوئی قانون ختم نہیں کر سکتا۔ جو وقف ہو کہ مسجد بن گئی، قیامت کی صبح تک وہ مسجد رہے گی۔ وہاں اگر ایمان والا ایک سجدے والا نمازی بھی نہ رہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو آباد فرمائیں گے، اللہ جنات کے ذریعے اسے آباد فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا نہیں ضرورت 4 دیواری بند کر دو، اگر وہاں کوئی گند بھی پھینک دے معاذ اللہ تب بھی وہ مسجد رہے گی۔ احسان کرنے والوں کا احسان سمجھنا شرافت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے، غیروں کی باتوں میں آ کے اپنے دین کی بقا کا اور اس کے وجود اور اس کے تحفظ کا سبب بننے والوں کو کبھی ہم نے حقیر نہیں سمجھنا، ہم نے ان کا دست و بازو بننا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، مگر محافظ قرآن تو بن سکتا ہے۔
حافظ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن یاد کرے، مگر دین کا سپاہی اور محافظ تو ہر مسلمان نے بننا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا عروج اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین کے ہر اس شعبے کے ساتھ وابستہ فرمائے جو اللہ کو پسند ہو، اور دین سے دور نہ فرمائے، قرآن سے دور نہ کرے، مسجد سے دور نہ کرے، اللہ والوں سے دور نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔